رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، آج ہم ایک نئی سورہ سے اپنی اس نشست کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نشست کے لیے میں نے سورہ شمس کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ شمس اس لحاظ سے بہت فضیلت رکھتی ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں، یعنی جو پیغام اس سورہ کے ذریعے پروردگار عالم دینا چاہتا ہے، اس پیغام کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے اتنی یعنی تقریباً 11 قسموں کا یعنی قسمیں جو ہیں وہ کھائی ہیں اور ان کا سہارا لیا ہے۔ اگر ہم اس کی فضیلت کو دیکھیں تو تفسیر انوار النجف میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سورہ میں شمس سے مراد رسول خدا، قمر سے مراد امیر المؤمنین، نہار سے مراد حسن و حسین، لیل سے مراد بنی امیہ ہیں، اور یہ بات انہوں نے تفسیر برہان سے کوٹ کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میں تبلیغ رسالت پر مامور ہوا تو بنی امیہ نے مجھے جھٹلایا، اور بنو ہاشم میں علی نے ظاہری اور خفیہ طور پر میری نصرت کی، اور میرے ابو طالب نے ظاہری طور پر میری مدد کی اور اپنے ایمان کو خفیہ رکھا۔ بس جبریل نے بحکم خدا اپنا جھنڈا بنی ہاشم میں گاڑ دیا، اور ابلیس نے اپنا جھنڈا بنی امیہ میں گاڑ دیا۔ بس قیامت تک ان کی اولاد ہماری اولاد کی دشمن رہے گی۔ اس کے علاوہ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کو ان تمام چیزوں کے برابر ثواب ملے گا جس پر سورج اور چاند اپنی روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص توفیق سے محروم ہو اور وہ اس سورہ کو پڑھے تو خداوند عالم اس کو توفیق دے گا اور اضافہ کر دے گا۔ وہ جہاں بھی جائے گا نفع مند ہوگا، اس کا حافظہ زیادہ ہوگا، اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ پڑتا ہو تو وہ اس سورہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے، پروردگار عالم اس سورہ کی برکت سے اس کی توفیق زیادہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور فضیلت تفسیر انوار النجف میں تفسیر برہان کے حوالے سے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر دھو لے اور اس کا پانی پیے تو قلب یعنی دھڑکن قلب سے محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اب ہم باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں سورہ کا۔ اس سورہ میں پے در پے پروردگار عالم نے قسموں سے آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، اور سورج کی قسم اور اس کی کہ جس نے اسے بنایا، یا اور اس کی کہ جب وہ اور اس کی روشنی کہ جب وہ چاروں طرف پھیل گئی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند اور اس کی روشنی کی قسم، اور جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا آئے۔ اسی طرح سے کہا والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم کہ جب وہ پوری روشنی کے ساتھ زمین پر پھیل جائے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کہ جب اس کی تاریکی مکمل طور پر روشنی کو ڈھانپ دے، یعنی زمین کو
مکمل طور پر تاریکی سے ڈھانپ دے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین اور اس کی حرکت کی قسم. عزیزان گرامی، ان تمام قسموں کے بعد ایک اور قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم کہ اس کو کس طرح سے سنوارا گیا. عزیزان گرامی، یہ تمام قسمیں جو پروردگار عالم نے کھائیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس حکمت کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ پروردگار عالم جو قادر مطلق ہے، صادق الوعدہ ہے، متکلم ہے، یعنی متکلم حقیقی وہی ہے کہ جس کے پاس گویائی ہے. وہ چاہے تو جس چیز میں گویائی پیدا کر دے، اور اس کا پیغام، اس کی ہر بات حکمت سے پر ہے، صداقت سے پر ہے، حقیقت پر مبنی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی قسمیں کھا کر کسی پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے؟ اب اس میں علماء مختلف نکات پیش کرتے ہیں. آیت اللہ محسن قراتی صاحب اپنی تفسیر میں کچھ نکات بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید سورج، چاند، دن رات، ان تمام کی قسم کھانے کا راز یہ ہو کہ جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی تزکیہ نفس، سورج اور چاند کے برابر ہی وہ اہمیت رکھتی ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سورج، چاند، دن اور رات کی اہمیت کسی سے بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعنی سورج کا ہونا جانداروں کی زندگی اور زمین پر غلے کا اگنا، بادلوں کا برسنا، حیوانات کا اور انسانوں کا زمین پر باقی رہنا، اور ان تمام مخلوقات کا زمین کے ذریعے اور سورج کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کرنا، یہ سب سورج کے مرہون منت ہے. یعنی اس سے حاصل ہونے والی روشنی اور حرارت، توانائی زندہ موجودات کے لیے لازمی ہے. یعنی اگر سورج نہ ہو تو زمین پر زندگی کا تصور نہیں ممکن ہو سکتا. اور اسی طرح سے انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم جس خاص اہمیت والے مسئلے کی طرف، جس خاص اہمیت والے پیغام کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے، وہ روح کا تزکیہ ہے. یعنی روح کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ قسمیں اس لیے کھائی جا رہی ہیں کہ رستگاری، یعنی تہذیب نفس، یعنی صراط مستقیم پر چلنا، رستگاری، صراط مستقیم پر چلنا تہذیب نفس ہی کے سائے میں ممکن ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ خدا انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ تمام مقدمات فراہم کر دیے. سورج کو، چاند کو، اس کی روشنی کو تمہاری زندگی کے صفحے کو روشن کرنے کے لیے فراہم کر دیا. شب و روز کا آنا جانا تمہارے کام کاج کرنے کے لیے ذرائع فراہم کر دیے. یعنی دن کی روشنی میں تمہارا کام کرنا، اور اس روشنی میں کام کرنے کے عوض تمہارا تھکنا، اور اس کے بدلے میں تمہیں رات جیسی آرام اور سکون والی نعمت کا فراہم کرنا. اسی طرح آسمان کا شامیانہ تم پر تان دینا، اسی طرح سے زمین کے فرش کو تمہارے لیے بچھا دینا. یہ سب کا سب اسی لیے ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو اس راستے پر لگا سکو کہ جس راستے پر چلنے کے لیے ہم نے تمہیں حکم دیا. اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی روح کو تم
الہام عطا کر سکو، تم اپنے ضمیر کی آواز کو سن سکو، تم خدائے بزرگ و برتر کے اس پیغام کو وصول کر سکو، تاکہ اختیار تمہارے ہاتھوں میں رہے، تم تزکیہ نفس کے راستے کو عبور کر سکو۔ عزیزان گرامی، یہ تمام قسمیں کہ جس میں پروردگار عالم ایک ایک ذی روح کو، یعنی جو اس کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں ان کی حرکت اور ان کی طرف سے جو برکتیں اور جو فضیلت ہمیں میسر ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ فردن فردن ان موجودات کی طرف نگاہ کریں کہ وہ موجودات کون سے ہیں جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور دوسری بات کہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم نے ابھی گزارش کی کہ قسم ہمیشہ اسی لیے کھائی جاتی ہے کہ موضوع بہت اہم ہے، کہ جس کو یہ قسم کھانے کے بعد انسانیت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے، اس موضوع کو اہم ترین سمجھے اور اس پیغام پر پورا اترنے کی کوشش کرے، اس پیغام کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہم اگر فردن فردن کچھ باتیں ان موجودات کی طرف کریں، سورج اور اس کی روشنی کی قسم کہ جب وہ زمین پر پھیل جائے، یعنی والشمسی وضحاہا، اس سے پہلے بھی سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں ہم نے ضحیٰ کو چاشت کا وقت کہا تھا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب سورج زمین کے عین اوپر ہوتا ہے اور اپنی پوری روشنی کو زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی آپ سب جانتے ہیں کہ تمام زمینی موجودات کے لیے اہم ترین ہے، پائندہ ترین ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نور اور سورج کا، نور اور روشنی کا اور حرارت کا منبع ہے، اور یہ دونوں یعنی روشنی اور حرارت، یہ انسان کی زندگی کے اصلی عوامل میں سے ہیں، حیاتی طور پر سورسز میں سے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، نباتات کی پرورش، دریاؤں اور آبشاروں کا چلنا، یہاں تک کہ قوت پیدا کرنے والے وہ تمام سورسز کہ جو ہم ظاہری طور پر زمین سے حاصل کرتے ہیں معدنیات کی صورت میں، یعنی تیل کا، پیٹرول کا حاصل کرنا، پتھر کا حاصل کرنا، کوئلے کا حاصل کرنا، یہ سب کا سب سورج کے مرہون منت ہے، اور سورج ہی کی روشنی سے اور اس سے ملنے والی حرارت کے ذریعے یہ تمام ہمیں زمین کے ذریعے، زمین کی معدنیات کی صورت میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی دن یہ حیات بخش چراغ یعنی سورج خاموش ہو جائے تو قیامت میں آنے میں دیر نہیں لگے گی، اس زمین کے تباہ ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور تاریکی اور سکوت اور خاموشی اور موت ہر جگہ گھیر لے گی۔ اسی طرح سے آگے فرمایا چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، تلاہا کا مطلب پیچھے پیچھے آنا، اور عام طور پر یہ چاند کے اس وقت کی گردش کو بیان کر رہا ہے کہ جب چاند اپنے پورے کامل وجود میں زمین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی بدر کامل، جب پورا چاند یعنی 14ویں کا چاند زمین پر رات میں نکلتا ہے۔ اور اس چاند کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چاند جو 14ویں کا ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی مشرق کے افق سے نمودار ہو جاتا ہے، یعنی ابھی سورج نہیں گیا ہوتا کہ چاند اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، اور اپنے روشن چہرے کو
ظاہر کرتے ہوئے جیسے جیسے سورج نیچے کی طرف جاتا ہے چاند کی روشنی جو ہے وہ آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور اب چاند پورے آسمان پر اپنا تسلط جما لیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے سورج کا تسلط آسمان پر موجود تھا۔ اور اس کے بعد یہ ان راتوں میں جب وہ اپنے پورے کامل وجود کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ عمدہ اور پرشکوہ یعنی سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ لہذا اس کی اس حالت کی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ وہ حالت ہے چاند کی کہ جب وہ اپنے وجود میں بھی کامل ہے اور اپنی حرکت میں سورج ہی کے سامنے آسمان پر نمودار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعبیر جو تفسیر انوار النجف میں صاحب تفسیر لکھی کہ شمس سے مراد رسالت کا سورج اور قمر سے مراد امامت کا چاند جو مراد لی گئی ہے، وہ واقعی قریب قیاس لگتی ہے کہ رسالت نے اپنی زندگی ہی میں امامت کو متعارف کروا دیا۔ اس کے بعد جو تیسری قسم کھائی گئی وہ کھائی گئی کہ دن کی، کہ جب وہ صفحے زمین کو روشن کر دے، یعنی دن خود ایک نعمت الہی ہے، اور دن بھی دراصل سورج ہی کا مرہون منت ہے، لیکن خود دن ایک الگ سے ایک نعمت ہے جو دن کے خاص حصے کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس حصے میں انسان اپنے تمام کام کاج کو فراہم کرتا ہے، میسر کرتا ہے، یعنی وہ تمام کام جو وہ اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے دن کے اسی حصے میں کہ جب وہ روشن ہوتا ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے اور اپنی زندگی کو متحرک کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دن خود حرکت کا، جنبش کا، حیات کا مظہر ہے، سمبل ہے لائف کا۔ زندگی کی تمام جد و جہد، تمام کوشش اور تمام تر سعی اور جد و جہد اسی دن کی روشنی میں میسر آتی۔ اسی طرح سے اس کے بعد اگلی قسم کھائی گئی کہ قسم ہے رات کی، کہ جب وہ زمین کو ڈھانپ لے، یعنی جس طرح دن کے موقع پر دن کی روشنی نے پورے زمین کو ڈھانپ لیا اور پوری زمین کا ایک ایک گوشہ روشن ہو گیا، اسی طرح سے رات میں بھی یہ خاصیت ہے کہ رات کی تاریکی اسی طرح زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، اور یہ رات کی تاریکی اس لیے بھی برکت رکھتی ہے کہ جس طرح دن کی روشنی میں سورج کی حرارت اور اس کی تمازت سے جب ایک حدت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس پورے دن میں کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، تو سورج کی تمازت سے سکون پانے کے لیے پروردگار عالم نے رات کی ٹھنڈی روشنی، رات کی ٹھنڈی راحت، یعنی وہ تاریکی میں وہ جو ایک سکون کی کیفیت ہے، وہ جو ایک راحت کی کیفیت ہے، وہ جو ایک آرام کی کیفیت ہے، وہ پروردگار عالم نے اس رات کی تاریکی کے ذریعے عطا کی۔ اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی اور مسلسل سورج چمکتا رہتا تو آرام اور سکون کا وجود ہی ممکن نہ ہو پاتا، اور سورج کی جھلسا دینے والی حرارت یعنی جب مسلسل پڑتی تو چیزوں کو جھلسا دیتی اور ہر چیز کو نابود کر دیتی۔ تو اس طرح شب و روز کا یہ آنا جانا خود نعمت الہی سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح سے آسمان کی قسم کھائی گئی اور اس ذات کی کہ جس نے اسے بنایا، یعنی ایسی خیرہ کر دینے والی نعمت، ایسی خیرہ کر دینے والی خلقت، جو ایسی عظیم خلقت ہے کہ یقیناً عجائبات میں سے ہے، یعنی کوئی بھی اس کا سہارا نظر نہیں آتا، نہیں معلوم کہ اس نے آسمان کا یہ شامیانہ کس خوبصورت انداز میں ہمارے سروں پر
تان دیا کہ کوئی ایسا پلر، کوئی ایسا سہارا نہیں ہے کہ جو اسے اٹھائے ہوئے ہے. ایک عجیب خلقت کے انداز میں یہ آسمان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، کہ جس آسمان پر ستارے بھی موجود ہیں، اجرام فلکی بھی موجود ہیں، اور ایک عجیب و غریب نظام ہے سورج اور ستاروں کا جو اس آسمان پر موجود ہے. اور اس آسمان کے خالق کی قسم کہ جس نے اس آسمان کو بنایا، یقین جانیے واقعی یہ وہ نعمات ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس خدا کے علاوہ، اس خدا بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی اور بنا سکے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ زمین کی قسم کہ جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، یا زمین اور اس کے چلانے والے کی قسم، اس کے لڑکانے والے کی قسم. یعنی یہ جو طحاہا ہے، والارض وما طحاہا، یہ جو طحاہا ہے اس کا مطلب ہے دھکیلنا، دور کرنا یا بچھانا. کیونکہ سب جانتے ہیں اس وقت سائنسی ریسرچ ہمیں یہ بتا چکی ہے کہ سب سے پہلے زمین ابتدا میں پانی کے نیچے تھی، بتدریج آہستہ آہستہ پانی کے اوپر قائم ہوئی، اور خشکیوں نے پانی کے اوپر ایک فرش کی صورت میں پروردگار عالم نے اس زمین کو بچھا دیا، اور زمین پھیلتی چلی گئی. آپ جانتے ہیں کہ 25 ذیقات کو ہم دحو الارض کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں. یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن زمین کا فرش پروردگار عالم نے پانی پر بچھا دیا. اور یہ تمام قسمیں، یعنی تہو زمین کی حرکت جو سورج کے چاروں طرف بھی ہے اور اپنے چاروں طرف بھی ہے، ان دونوں حرکتوں سے پروردگار عالم نے یہاں پر مراد لی ہے، یا زمین کے بنانے والے کی قسم کھائی گئی ہے. عزیزان گرامی، ان تمام قسموں کو کھانے کے لیے پروردگار عالم نے جو ایک انداز اپنایا، عزیزان گرامی، اب میں یہاں پر تذکرہ کروں گی اس روایت کا کہ جو ہمارے پاس شہزادی فاطمہ الزہرا کی جانب سے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے ہم تک پہنچی، جس کو ہم حدیث قصہ کے نام سے جانتے ہیں. اور ان موجودات کو جو کہ خود ایک عجیب خلقت ہیں، ایک عجیب و غریب، ایک عظیم الشان خلقت ہیں پروردگار عالم کی، عظیم الشان نعمتیں ہیں. پروردگار عالم نے ان نعمتوں کا تذکرہ ایک دفعہ پھر کیا اس وقت کہ جب کسا کے نیچے، سیدہ طاہرہ کی چادر کے نیچے وہ پنجتن جمع ہوئے، اور پھر جب جبریل جیسے فرشتے نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، تو آپ کو یاد ہے نا، آپ سب تلاوت کرتے ہیں حدیث قصہ کی، کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے اس فرشتے کے جواب میں کہا، اعلموا یا ملائکتی، جان لو اے ملائکہ، ویا سکانہ سماواتی، اے آسمانوں کے ساکنین، یعنی اے آسمانوں پر رہنے والی مخلوقوں. ہم نہیں معلوم کہ آسمان پر یہ جو تمام سیارے ہیں ان پر موجود مخلوقات کو مخاطب کیا، یا آسمانوں کے یہ جو 7 آسمانوں پر موجود ملائکہ ہیں ان کو مخاطب کیا. پروردگار عالم نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ جان لو، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یعنی انہی نعمات کا پھر ذکر کیا گیا. جان لو کہ میں نہ اس سورج کو بناتا،
نہ میں اس چاند کو روشن کرتا، نہ میں اس آسمان کو بناتا، نہ میں اس زمین کو بچھاتا، نہ میں سمندروں کو بناتا اور بہاتا، نہ میں ان سمندروں اور دریاؤں پر چلنے والی کشتیوں کو چلاتا، اگر میرے نزدیک ان تحت کسا کے نیچے، یعنی اس کسا کے نیچے موجود جو انوار مقدسہ ہیں، جو پنجتن کی ہستیاں ہیں، اگر ان کی محبت میرے نور نظر نہ ہو، یعنی میں نے یہ سب کچھ ان کی محبت میں بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک عجیب امتزاج ہے کہ جہاں ایک طرف کلام الہی میں انہی تمام موجودات کی قسم کھانے کے بعد پروردگار عالم نے کہا اور اس نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم، اور دوسری جانب حدیث کسا میں انہی موجودات اور انہی نعمتوں کو کہ خلق کے اوپر ایک فخر و مباحات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ان میں سے کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر ان پنجتن کو خلق نہ کرتا۔ کیا شان ہے ان پنجتن کی کہ یہ تمام موجودات ان کے صدقے میں خلق کی گئی۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شے کسی کے لیے خلق کی جائے تو وہ شے پہلے خلق کی جائے گی یا وہ شخصیت یا وہ ہستی پہلے خلق کی جائے گی کہ جس کے لیے یہ تمام موجودات، یہ تمام کارخانے قدرت کو سجایا گیا؟ یقیناً ان ہستیوں کو پہلے خلق کیا جائے گا اور پھر ان ہستیوں کی محبت کی خاطر اس پوری کائنات کو خلق کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس گفتگو کو ہم اس وقت یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان مطالب کو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔